يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ بعدہ لکوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ کے اندر ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔
اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے اور بہت سارے ماہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، خیر میں اس اختلاف کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا جو عنوان آج تھا اسراء اور معراج کے بارے میں، اور پھر اسراء اور معراج کا کیا تحفہ اللہ کے نبی لے کر آئے، بالخصوص نماز کے بارے میں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنانا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے۔ نہ سنانے والے کی رب کو ضرورت ہے، نہ سننے والوں کی، عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم، قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری آیات کو دیکھیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی چچیری بہن ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر تھا، حرم کے دامن میں۔ ابو طالب کا مکان وہی تھا نا۔ ام ہانی جن کا لقب فاختہ تھا، ان کے گھر میں تھا، اور گھر کا چھت کھلا ہوا تھا۔ میں لیٹا ہوا تھا، رات نیند نہیں آ رہی تھی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر کے زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے۔ وہاں میرا سینہ چاک کر دیا گیا، اور یہ آپ کی دوسری دفعہ ہارٹ سرجری۔ پہلی ہارٹ سرجری جس وقت آپ دائی حلیمہ کے گھر تھے، دوسری ہارٹ سرجری جس وقت آپ معراج کے لیے نکل رہے تھے۔ میرے سینے کو نکالا گیا، ایک سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور اس حصے پر جہاں شیطان حملہ کر سکتا ہے آب زمزم سے اس کو دھل دیا گیا، پھر رکھ دیا گیا۔ پھر مجھ کو وہاں سے براق نامی ایک سواری، براق برق سے جیسے بٹن ڈالتے ہی آواز کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، سارے روشنیاں جگمگا، بالکل وہ پلک جھپکنے کے برابر حد نظر تک اتنی تیز سواری تھی۔ وہ خچر گدھے سے تھوڑی بڑی اور گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی، خچر کے جیسی تھی۔ مجھے سوار کرا دیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے رفیق سفر تھے۔ راتوں رات ہزاروں کلومیٹر کا سفر، کم سے کم 1000 سے زائد تو ہوگا، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اس دور میں، جس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج کے دور میں کوئی بھی کہہ سکتا بھائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، بھائی کوئی راکٹ کے ذریعے، کوئی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو سکتا کہ ہوں گے۔ 1400 سال پہلے سواری بھی نہیں تھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ کا دور تھا۔ اس دور میں 1000 کلومیٹر کا سفر، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات۔
اور مسجد اقصیٰ کے باہر سواری باندھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا چلیے مسجد میں. دیکھا حضرت آدم سے لے کر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا محمد آگے بڑھیے اور آپ اپنے ان انبیاء کی امامت ہے. کہا کون ہے؟ کہا آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہے، نوح بھی ہے، فلاں بھی، سب ہے. کہا یہ تو ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ہمارے سب پرکھے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں. کہا میں تو ہر نبی کے پاس پیغام لایا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ عظیم المرتبت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اس وقت وہاں پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کی امامت کی، اور اللہ کا شکر ہے لوگ کہتے ہیں نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ہم اہل حدیثوں کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا امام وہ ہے جو بابا آدم کے امام تھے، ہمارے امام وہ ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے امام تھے، ہمارے امام وہ ہیں جو نوح علیہ السلام کے امام تھے، ہمارے امام تو نبیوں کے ہیں، ہمارے امام تو صدیق اکبر کے ہیں، ہمارے امام تو عمر فاروق کے ہیں، عثمان ذی النورین کے جو امام تھے، علی مرتضیٰ کے تھے، بدر کے غازیوں کے تھے، احد کے مجاہدوں کے تھے، حضرات صحابہ کے تھے، محدثین کے تھے، مفسرین کے تھے، اور اولیاء کے تھے، اتقیاء کے تھے، یعنی ساری کائنات انسانی کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. ہم فخر سے کہیں گے کہ ہمارے امام اللہ کے نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے سامنے ہم نے کسی کو امام نہیں مانا. ابو بکر کو خلیفہ مانا، امام نہیں. عمر فاروق کو خلیفہ مانا، امام نہیں. عثمان غنی کو خلیفۃ الرسول مانا، امام نہیں. علی مرتضیٰ کو امام خلیفۃ المؤمنین مانا، امام نہیں. ہمارے امام ایک ہے، محمد رسول اللہ. اور انشاءاللہ ہم قیامت کے دن اور اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، اہل حدیث امام الانبیاء کے ساتھ آئیں گے، اور وہاں ہمارے امام کے علاوہ کوئی امام ہوگا بھی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا امام نصیب فرمایا. ہم اہل حدیثوں کے ایک ہی امام ہیں، محمد رسول اللہ. ہم اہل حدیثوں کے ایک ہی ولی ہے اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کو وہ اپنا ولی بناتا ہے. ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارے امام محمد رسول اللہ ہے. اس سے بڑے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے نبی کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت سے فارغ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیالے میں 2 چیزیں پیش کی. ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور پیا. جبرائیل نے کہا اسبت الفطرہ، محمد تم نے فطرت کو پا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں پیا، کبھی بھی نہیں پیا. افسوس ہوا، میں نے کہا نا کہ گزشتہ جب میں آیا وہ کرشنا پورم کی مسجد میں، مجھے اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے اہل حدیث بچوں کے اندر نشہ آ رہا ہے. دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کی طرح نہیں میرے بھائی. ہم پیارے نبی کی امت ہیں. ایک ہی نشہ ہونا چاہیے توحید کا، ایک ہی نشہ ہونا چاہیے سنت صحیحہ کا. باطل کا کوئی نشہ میرے اور آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے. غلط افکار، غلط نظریات میرے اور آپ کے اندر، نہ میرے اور آپ کے بیوی بچوں میں آنا چاہیے. اس لیے کہ ہم نمائندہ قوم ہیں، ہم نمائندہ جماعت ہیں، ہم قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات والے ہیں. ہم وہ کام کریں گے جس کی دلیل رب کے قرآن میں ہے. ہم وہ کام کریں گے جس کا طور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اللہ اکبر. ہم توحید کو اپنائیں گے،
شرک کو نہیں، ہر قسم کے شرک سے، شرک کی رسومات سے، بدعات اور خرافات سے ہم اہل حدیث ہیں. ہم تعویذ گنڈے نہیں پہنیں گے، ہم نماز چھوڑ کر کے بھی مشرک نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک مت بنو. کوئی اہل حدیث ہے اگر نماز نہیں پڑھتا وہ دفتر میں اہل حدیث ہے، آدھار میں اہل حدیث ہے، وہ آپ کی سیتنائے کنہلی کی منسپالٹی میں اہل حدیث ہے، لیکن رب کی نظر میں وہ مشرک ہے. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. اور اہل حدیثوں میں تو رسم و رواج ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے آج اہل حدیث بھی دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کی طرح. ہونا کیا چاہیے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، نبی کی سنت. نکاح پڑھی تگن نڑی، ختم. نکاح پڑھی تگن نڑی. دلیل اللہ کے نبی کی حدیث. جامع ترمذی کے اندر انس بن مالک رضی حدیث کے راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت میمونہ سے ہوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی کی خدمت میں تھا، پیارے نبی کا نکاح ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری ماں ام سلیم نے کھجور سے بھرا ہوا ایک تشت بھیجا اور کہا بیٹا لے جاؤ نبی کی خدمت میں پیش کر دو اور کہو کہ ماں نے سلام کہا ہے، ماں نے مبارکبادی دی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں وہ کھجور کا بھرا ہوا تشت لے کر آیا، پیارے نبی کی خدمت میں میری والدہ کا سلام پیش کیا اور مبارکبادی دی. اللہ کے نبی نے کہا جتنے لوگ یہاں ہیں سب کو کھلاؤ. میں نے کھلایا. کہا کھجور اصحاب صفہ کے پاس لے جاؤ، وہاں لے کر گیا. کہا اور لوگوں کو کھلاؤ. پھر میں سے نبی نے پوچھا کتنے لوگوں کو؟ کہا کم سے کم 300 لوگ. اللہ کے نبی نے کہا میری طرف سے ولیمہ ہے. ختم. یہ ہے اہل حدیثوں ماڈل بنو. یہی سیتن آئکن ہنڈی کی سرزمین جہاں سے توحید کی کرنیں پھیلی. ہمارے یہاں شکرانہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں دوسروں کا طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے بعض اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں شکرانہ بھی، ہلدی کی رسم بھی، جلوے کی رسم بھی، یہ سب نہیں. نکاح پڑھی تگن نڑی، جس طرح پیارے نبی نے نکاح کیا بالکل اور سادگی کے ساتھ کرو. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، میں نے خود اپنی بیٹی جو جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوئی 2500 روپے میں اس کی شادی کی. بس کوشش کرو. کتنے سیتن نلی والوں کو خوش کریں گے، مالور والے خوش ہو جائیں گے، بنگلور والے خوش، رب خوش ہو جائے. ان لوگوں کا خوش ہونا غم ہونا کوئی کمال نہیں ہے، ان لوگوں کی واہ واہ تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رب خوش ہو جائے. یہ پالیسی اپنی رسم و رواج کو ختم کرو. بہت سارے اہل حدیثوں کے اندر کئی میرے بھائی آج جمعہ کا ٹائم ہے، مختصر وقت ہے، ورنہ میں بہت سارے اہل حدیثوں کے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اب اہل حدیثوں کو بھی اہل حدیث ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا نزول جس دور میں ہوا تھا اللہ نے اس وقت صحابہ سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو دوبارہ ایمان لاؤ. آج اہل حدیثوں کو بھی اہل حدیث ہونے کی ضرورت ہے، برا مت مانو. تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت صحیحہ کو پایا، ہم اور آپ کو بھی سنت کو فالو کرنا. آپ نے دودھ پی، اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتوں آسمانوں میں سیر کروائی گئی. کہیں پر حضرت آدم، کہیں پر حضرت موسیٰ اور ہارون، کہیں پر حضرت یحییٰ، کہیں پر حضرت ادریس. یہ سارے ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی. تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹنے لگے تو کہا محمد دنیا میں جا رہے ہو، میری طرف سے امت کے نام ایک پیغام. پہلی بات یہ ہے کہ میرا سلام تمہاری امت کے نام. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ
کہ سفر معراج کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امت کے نام سلام ہے نا، وعلیک وعلیہ السلام. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے کہا جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، درخت لگانے کی ضرورت ہے. جب تمہارا امتی سبحان اللہ کہے گا، تمہارا امتی الحمدللہ کہے گا، جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا. دنیا کے مالدار 500,000 روپیہ دے کر یہاں اسٹریٹ فلاں جگہ پر درخت لگاتے ہیں. اہل ایمان سبحان اللہ کہہ کر کے، الحمدللہ کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے ان وظائف کے ذریعے جنت میں درخت لگواتے ہیں. اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ دکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ، جنت میں درخت. اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں، حضرت ابو رضا حدیث کرا دیا نا، کلمتان دو کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اعمال نامے کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسانی سے ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کون سی انرجی؟ بڑے عالم کی ضرورت ہے؟ بڑے عالم کی ضرورت ہے؟ نہیں بابا، بچہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. لوگوں سبحان اللہ الحمدللہ یہ وہ پیارے کلمات ہیں جب تم ادا کرتے ہو نا، تمہارے زبان سے نکلنے والی یہ کلمات قیامت کے دن تو رب کو پسند ہی ہیں، اعمال نامے کی ترازو وزنی ہی ہیں، اس کے باوجود آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو یہ نیکیوں سے بھر دیں گے. سبحان اللہ الحمدللہ. ارے اللہ کے بندو، ان کلمات ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ. چھوٹا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا. جو آدمی زندگی میں استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر، اللہ تو معاف کر، اللہ تو معاف کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز مس نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو irrespective انداز سے بات نہیں کیا. وہ پیارے نبی جو سراپا نیکیاں والے تھے، رحمت للعالمین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ. لوگوں اللہ کی قسم، لوگوں اللہ کی قسم، روزانہ میں 70 سے زائد دفعے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. نبی گناہ نہ کر کے بھی 70 سے زائد دفعے معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم اور آپ امتی ہیں، کبھی نماز چھوڑتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، کبھی بیویوں کو ستاتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے، معاشرے کے ساتھ حلال حرام کی تمیز کھو دیا، منی میک منی، پیسے کے چکر میں یہ سود ہے یا غیر ہے، حلال ہے یا حرام ہے. آج امت مسلمہ نے یہ سب بیڑا غرق کر دیا. اس کے باوجود کتنی دفعے ہم اور آپ معافی مانگتے؟ ذرا سوچیں. یہ جو حالات بن رہے ہیں نا ملکی سطح پر، عالمی سطح پر، اس کا واحد حل میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر
33ویں آیت کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے مکہ کے کافر بھی امن میں تھے، پیس میں تھے۔ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے 1 سال کے بعد ہی ان کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، تو اللہ نے کیا کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی الکریم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر۔ ٹھیک ہے بابا، دنیا میں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، نماز چھوڑ کے، جھوٹ بول کے، مکر و فریب کر کے، ہاں ایک دوسرے کے مال ہڑپ کر کے، ایک دوسرے کی برائی کر کے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے نا۔ ہاں یعلم خائنۃ الاعین، ارے بابا تم نے زبان نہیں کھولا، تم نے ہاتھ نہیں چلایا، تم نے پیر نہیں چلایا، وہ رب تو یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اسی کو کہا نا کرامن کاتبین، 2 فرشتے میرے اور آپ کے آگے اور پیچھے، ڈے اینڈ نائٹ، بیوی کے پاس ہو یا کلاس روم میں ہو یا مارکیٹ میں ہو یا فرینڈ سرکل میں ہو، ڈے اینڈ نائٹ 2 فرشتے میرے اور آپ کے پیچھے، یعلمون ما تفعلون، وہ میرے اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو، حرکات اور سکنات کو، چال اور چلن کو، اٹھک اور بیٹھک کو وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانا۔ بات آگے نکل گئی تو ذکر کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے، استغفار کے ذریعے شکر، چلتے پھرتے شکر کا جذبہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما کان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تمہارے اندر شکر کا مادہ آ جائے۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیا، اچھی بیوی دیا، اچھی سواریاں دیا، اچھی نعمتیں دیا، اچھی اولاد دیا، ارے اس سے بڑھ کر کیا ہے، سب سے بڑی توحید کی سمجھ دیا نا بابا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی، شدھ اسلام دیا نا، شدھ اسلام، خالص اسلام دیا نا اللہ، شرک سے بچایا، بدعات سے بچایا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ شکر ادا کر، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے اندر شکر کا مادہ آتا ہے نا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ استغفار کرو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ صبر کرنا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، دشمنان اسلام کی چال بازیاں، مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ کیوں؟ ذکر کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اپنے لوگوں سے کہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر میں نے آپ کو بتا دیا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر 7 آسمان تک پہنچ چکے۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرہ منتہا، بیری کے درخت کے پاس، کہاں ہے یہ درخت؟ عندہا جنت المأوا، جنت ماوا کے پاس۔ اب اللہ کے نبی جبرائیل کو وہاں چھوڑ کر سدرہ منتہا تک پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر کے جو 3 چیزیں دی، معراج کا تحفہ 3 چیزیں، 50 ٹائم کی نماز ہے فرض، اللہ کے نبی لے کر لوٹے، راستے موسیٰ علیہ السلام ملے، آپ کو پتہ ہے 45 نمازیں تخفیفی 5 رہ گئی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ ہم 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ 50 ٹائم کی نماز کا ہی ثواب ہم کو دیتا ہے۔
عمل میں کمی کروایا اللہ نے، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ہمارے پاس ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کے 10 گنا دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، معراج کا پہلا تحفہ نماز، معراج کا دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول ہے نا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے زندگی کے معاملات زندگی ان کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر توحید پرستوں کے لیے جنت کی خوشخبری، امت کے ہر فرد کی مغفرت سوائے مشرک کے، مشرک کے لیے نہیں، مشرک کی مغفرت نہیں، حاجی رہیں، نمازی رہیں، زکاتی رہیں، آج کر رہے ہیں نا کتنے شرک۔ اور یہ دور تو فکری ارتداد کا دور ہے، نہیں دیکھا ہم یہ آپ کے پڑوسی ایک شہر کے ایم ایل اے نے، پتہ نہیں اللہ کے پاس کل کیا صورت دکھائے گا، ظالم انسان ہو گیا مرتد نا، پتہ ہے نا آپ کو کون ہے میں نے، استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے نا اور مر جاتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ لوگ اس کو کتنا بھی حسین کا نام دے دے، لوگ اس کو کیوں عبداللہ اور عبد الرحمن کیوں نہ دے دے، ہے نا ایک بدبخت چیف منسٹر عبداللہ جس نے پرسوں پوری پوجا اوجا کر کے مرتد ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ، اللہ نہیں معلوم کہ ہمارے قوم کے مسیح کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے لیڈر ہیں، بچائے اللہ ایسے ارتداد کی کیفیت سے۔ کیا جی دنیا کے اندر ہی 4 دن کی چاندنی، مرنے کے بعد رتی کا فائدہ نہیں، کیا انجام ہوگا ان ظالموں کا نہیں معلوم، اللہ بچائے میرے بھائی۔ اور اللہ نے چیلنج دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہے مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبنا، جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کس وقت ہوا؟ نبوت یعنی مدنی دور، مکی دور کے آخری ایام میں، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بڑے صدمے، چچا ابو طالب اور اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غم سے نجات دینے کے لیے، ٹینشن فری کرنے کے لیے اللہ نے 7واں آسمان کے طرف بلایا، اور 3 تحفے، توحید پرستوں کی نجات، جنت کی ضمانت، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور نماز۔ یہ معراج کے تحفہ ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اور آپ اس کی قدر کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ دیکھ رہے ہیں ماب لچنگ، ماب لچنگ، ماب لچنگ، یہ ماب لچنگ آج ہی نہیں ہے، نبی کے دور میں بھی ماب لچنگ تھی۔ بدری صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے پیچھے ہو گئے یا آگے ہو گئے، ظہر کا وقت ہے، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو کھڑا کرتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ محمدی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، آگے بڑھے۔ جیسے جیسے آگے بڑھے ایسے لگا ان کو، دکھنے میں تو ایک تھا لیکن اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، اللہ کی قسم عبادہ بن صامت کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ نے دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ کیوں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي،
میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ بتاؤ مسلمان کیا نماز نہیں پڑھتا؟ بتاؤ کیا مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا؟ بتاؤ کیا مسلمان اللہ یعنی رسول اللہ اور پیغمبروں کو نہیں مانتا؟ تینوں کام کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کیوں بابا یہ فکری الغار چل رہی ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیوں فلسطین برباد ہو رہا ہے؟ کیوں عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہے؟ کیا قصور ہے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی والی نماز نہیں ہے۔ اسی سیتن آئیکن ہلی میں دیکھو آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں کتنے طریقے کی نماز ہوگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح یعنی پیارے نبی کی نماز کی طرح، صدیق اکبر کی نماز کی طرح، عمر فاروق کی نماز کی طرح، عثمان غنی کی نماز کی طرح، علی مرتضیٰ کے نماز کی طرح، بدر کے مجاہدوں کے نماز کی طرح، احد کے غازیوں کے نماز کی طرح، قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کی نماز کی طرح۔ کون سی نماز پڑھتے تھے بابا؟ حنفی نماز تھی۔ امام ابو حنیفہ تو 80 میں پیدا ہوئے، تو 80 سال تک جو صحابہ تھے وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ شافعی تو امام شافعی 150 سال میں پیدا ہوئے۔ مالکی، حنبلی نہیں، وہ محمدی نماز پڑھتے تھے۔ محمدی نماز، پیارے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کے امام صاحب نے بڑی پیاری پیاری کتابیں، ہم 600-700 کلومیٹر دور رہ کر ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو کتنا نہیں بتائے ہوں گے بیچارے آپ کے امام صاحب۔ اللہ اس نوجوان عالم دین کی خدمات کو قبول فرمائے۔ پوچھو کبھی ان عالم دین سے، کبھی پوچھو آپ کے پڑوس رحیم آباد کے علماء ربانی سے، نبی والی نماز کیسی ہے؟ نبی والی نماز پڑھو گے سیف، نبی والی نماز نہیں پڑھو گے سیف نہیں، انسیف۔ عجیب وجہ ہے مسلمان انسیف انسیکور ہو گئے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم میرا اور آپ کے عمل میں کھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، نماز پڑھے ہماری نماز۔ صحابہ کتنے جمعہ پڑھے ہوں گے، کتنی نمازیں چھوڑے ہوں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا سکتے ہیں ایک نماز کوئی چھوڑا؟ ارے اہل حدیثوں، شرم کی بات ہے، برا مت مانو۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات چھپاتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم اہل حدیث 5 ٹائم کے لیے تہجد گزار ہونا چاہیے آج کے دور میں۔ ہم نماز کے بارے میں اپنوں کو سمجھائیں۔ ارے ہم اہل حدیث، قرآن و حدیث کے دعوے دار، نبی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، نبی کے ٹیم میں، نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن ام مکتوم ان کے صحابی، نابینا صحابی، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل صغیر، اللہ کے نبی میں اندھا آدمی ہوں، لیس لی قاعد یلازمنی الی المسجد، میرے گھر میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے جو مجھے انگلیاں پکڑ کر کے مسجد تک لائے۔ ما بین بیتی وہ مسجدی، اللہ کے نبی میرے گھر اور مسجد کے درمیان شجر و حجر، درخت بھی ہیں پتھر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا میرے لیے اجازت ہے مجھ اندھے کو میں گھر میں نماز پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پر لازم ہے مسجد کو آؤ۔ پھر عبداللہ بن مکتوم چند دنوں کے بعد آتے کہتے اللہ کے نبی میرے گھر اور مسجد کے درمیان جس راستے سے گزرتا ہوں راستہ غیر ہموار ہے، سی سی روڈ ہے،
اس دور میں کھڈے پڈے سب تھے. اللہ کے نبی کیڑے پتنگے یعنی سانپ بچھواں بھی ہیں, مجھے آنے میں تکلیف ہے, اندھا آدمی ہوں, اللہ کے نبی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے اطراف کچھ درندے وغیرہ آ گئے, جنگلی جانور آ گئے, مجھے ڈر لگتا ہے, نابینا آدمی ہوں, 4 ٹائم کی نماز کو آ لوں گا, فجر میں ذرا ڈر لگتا ہے, اللہ کے رسول اجازت ہے گھر میں نماز پڑھو؟ 4-5 اوقات اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ ہاں. سوچو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی, اللہ نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. ہم کو کس نے پرمیشن دیا بابا؟ اگر ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ٹھیک ہے, ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس آدمی کی بنسبت 27 درجے یہ ثواب زیادہ پاتا ہے. اللہ کے بندو نماز وہ عمل ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. ایک قبیلے بنو سلمہ تھا جو دور رہتا تھا, پتا چلا اللہ کے نبی فلاں جگہ گھر بنا رہے ہیں. قبیلے بنو سلمہ اپنے گھروں کو بیچ کر مسجد کے قریب آنے کا ارادہ کیے. اللہ کے نبی کو خبر ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی نے بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, بنو سلمہ جتنی دور سے تم چل کر کے آتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھ دیے جاتے ہیں. باوضو ہو کر گھر سے نکلو, ضروریات گھر سے فارغ ہو کے نکلو. باوضو ہو کر نکلے گو, ایک قدم اٹھے گا, اللہ کی رحمت کا فرشتہ کہے گا اللہم اغفر لہو, اللہ تو اس کو معاف کر. دوسرا قدم اٹھے گا, فرشتہ کہے گا اللہم ارحمہ, اللہ تو اس پہ رحم کر. گھر سے لے کر یہاں تک اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اللہ معاف کر, اللہ رحم کر, اللہ معاف کر, اللہ رحم کر. آج ہم اتنے لیٹ لطیف ہیں نا, بنگلور جانا ہے 10 منٹ پہلے بس اسٹینڈ پہ جائیں گے, نہیں سعودی جانا ہے, گلف جانا ہے 2.5-3 گھنٹے پہلے بنگلور ایئرپورٹ پر رہیں گے, اور جنت کو جانا ہے, مسجد آنا ہے تو لیٹ آئیں گے. واہ کیا ہماری بھی دانش مندی ہے بابا, ہے نا. آج ایک دن کے سفر کے لیے, ایک دن کے سفر کے لیے 2-2 4-4 گھنٹے, 6 بجے کا فلائٹ ہے اور 3 بجے اگر آپ ایئرپورٹ میں نہ رہیں آپ کو نہیں لے گا اندر ایئرپورٹ والا. کیا رب جنت میں یوں ہی لے گا تو عبداللہ کا بیٹا ہے چل جنت میں, یوں ہی لے گا؟ ارے اللہ کے بندو, مسجد اتنی پیاری جگہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ او بعد الصلاۃ, تم میں سے کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے یا نماز کے بعد بیٹھتا ہے. کتنے بدنصیب ایسے ہیں جن کو سنت تک پڑھنے کی توفیق نہیں. پتہ نہیں کس مولوی نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سنت نہیں چلے تو چلے گا. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے فتویٰ نہیں ہے, تقویٰ پیدا کرو, برا مت مانو, تقویٰ پیدا کرو, تقویٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی سنت 10 رکعات, اللہ ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے گا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. صحابہ کرام کا ایمان دیکھو نا, کیسے اہل حدیث تھے, لیکن ٹائٹل نہیں تھا ان کے یہاں, ان کے جماعت امام کا نام نہیں تھا, ایک ہی گروپ تھا محمدی بس. ہاں اب اہل حدیث الگ, سپر اہل حدیث الگ, سلفی الگ, سپر سلفی الگ. ہاں عمل میں کچھ بھی نہیں, بس فتوا 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 نہیں, تقوی والے بنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ای الاعمال الی اللہ, ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے نبی اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتها یا الصلاۃ علی اول وقتها,
اللہ کو سے محبوب عمل نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا. 12 رکعت فجر کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد 2، 8، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد کے 2، 12 رکعت. جنت. نماز پابندی سے پڑھے 5 وقت نماز، جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، من صلی 4 رکعات، جو آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے. کب پڑھتا ہے؟ قبل العصر، عصر سے پہلے. عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. کبھی نبی کی دعا لینے کے لیے پڑھو، کم سے کم 4 رکعت نماز نفل. دنیا میں بڑا مالدار کون ہے؟ بل گیٹس، امبانی، اڈانی، فلاں فلاں. نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. لوگوں، جس کو 2 رکعت نماز فجر سے پہلے والی سنت نماز، 2 رکعت نماز جس کو پڑھنے کی توفیق مل جائے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت جس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑی دولت اس کو اللہ نے دے دی ہے. کیا نہیں یہ دنیا میں؟ امریکہ ہے، یورپ ہے، سعودیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، خلیفہ ٹاور ہے، ریلائنس کا، سب ان ساروں کی دولت ایک طرف، جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دیا. اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ فجر کی 2 رکعت، انشاءاللہ توفیق دے اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کسی نے چونٹیوں کو جلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس شخص پر، پتہ نہیں کس نے اس بے زبان مخلوق کو جلایا. اللہ کے نبی تڑپ گئے. وہ نبی جو چونٹیوں کے جلنے پر تڑپ جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں، نماز کا وقت ہو، مسلمانوں کے گھروں کا سروے کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے اندر مسلمان نماز چھوڑ کر سویا ہوا ہے، عورتیں اور بچے نہ ہوتے. اللہ کی قسم میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. میرے بھائی، نماز ہرگز نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے بابا، اللہ نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے دیے. کتنے گھنٹے دیے؟ 24. رب مجھ سے اور آپ سے کتنا گھنٹہ چاہتا ہے؟ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے تو، نہیں تو 1 گھنٹہ. 22 گھنٹے میرے اور آپ کے بیوی بچوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، نوکری چاکری کے لیے، بزنس کے لیے 22 گھنٹے. مر جائیں گے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. آج تک کوئی باپ بیٹے کی قبر میں نہیں گیا، بیٹا باپ کی قبر میں نہیں گیا. اللہ ہمارے عبداللہ بھائی کی مغفرت فرمائے. اللہ کروٹ کروٹ جنت. اسی بستی کے تھے نا عبداللہ بھائی جو بنگلور میں رہتے؟ اسی بستی کے تھے نا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل دے. ابھی چند دن پہلے جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھی بڑے عزیزوں میں سے تھے بیچارے. کیا لے کے گئے؟ لیکن کچھ یادگار، کچھ محبتیں، کچھ اپنے اخلاق کی جھلک چھوڑ کر گئے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، ننھا منا بچہ کہتا ممی، لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیڈی کو کب دفنانا ہے، کیونکہ اس بچے کو بھی خبر ہے ڈیڈی از ڈیڈ. ڈیڈی ڈیڈی نہیں رہے، ڈیڈی ڈیڈ ہو گئے، ہے نا. لیکن قبر کی تاریکی میں یہی نماز کام آئے گی. ایک سب سے پیاری حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر لائے ہیں. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ ربی عز وجل یوم القیامہ، میرا رب اللہ عز وجل قیامت کے دن کہے گا، کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ این جیرانی، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ویئر از مائی نیبر؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ نہ اسنائتر گلی درپا اللہ، ہاں پڑوسی، رب جس کو اپنا پڑوسی بنائے، رب جس کو اپنا میزبان بنائے، کتنا خوش نصیب رہے گا جو رب کا مہمان ہوگا، رب اس کا میزبان ہوگا۔ کتنا خوش نصیب رہے گا، بابا آدم سے لے کر کے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، اور جو ہے اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، نسل انسانی کا بچہ بچہ ہوگا، بابا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا بچہ ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک خوش نصیب کو یاد کرے گا، ایک خوش نصیب، اے جیرانی، اے جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کو معلوم ہے اس کا پڑوسی کون ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کا پڑوسی کہاں ہے، کس مومنٹ میں ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے نا کہ پڑوسی کہاں ہیں۔ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا، فرشتے کہیں گے، ہائے ہمارے رب، تیرے پڑوسی بننے کا شرط کس کو ملنے والا ہے؟ کون ہے خوش نصیب جس کو تو اپنا پڑوسی بنائے گا؟ کس کو بنائے گا؟ ہاں، ایم ایل اے کو، منسٹر کو، کویت کے بادشاہ کو، سعودیہ کے کنگ کو؟ نہیں، کس کو بنائے گا؟ کس کو بنائے گا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ بھلے جھوپڑی میں رہے، بھلے ایک ٹائم دو ٹائم کا کھانا مل جائے، کبھی رب کے گھر سے بے وفائی نہ کرنا، رب کے گھر سے بے وفائی نہ کرنا، بھلے کرائے کے مکان میں رہے، جھوپڑی میں رہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رب اپنا پڑوسی بنائے گا، رب اپنا مہمان بنائے گا۔ لو گریڈ کے جنتی کو جو اللہ دے گا نا، لولو نامی ایک ہیرے میں 60 میلا، 60 میل لمبا، کتنا؟ 60 میل، یہاں سے بنگلور کے قریب اتنا بڑا مکان ہوگا جنتی کا۔ وہاں یہ سب نہیں آئیں گے جتنے آج دکھ رہے ہیں نا، ڈان آج جتنے دکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے بلڈر، ڈیولپر، یہ سب کچھ نہیں، سب بونے 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 نظر آئیں گے، ہے نا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ایکالا نمدو آکالا نمدو، ہاں، ایکالا نمدو سوامی یہ نہ مار رہے، آکالا نمدو، ہے نا؟ ایک زندگی ہماری جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے، زندگی ہے موت نہیں ہے، جوانی ہے بڑھاپا نہیں ہے۔ معلوم ہے نا، آپ کسی اچھے ہوٹل میں جائیں تو کیا کرتا ہے؟ پہلے 2 گلاس پانی رکھ کر کے کیٹلاگ لا کے دیتا ہے، ہاں، دس سروس اویلیبل ہیئر، ہے نا؟ تو جنتی جنت میں جاتے 4 انعام آئیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے، زندگی ہے موت نہیں ہے۔ دوسرا، وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جہاں جوانی ہے بڑھاپا نہیں ہے۔ جوانی کیسی جوانی؟ کیسے جوانی؟ نانا بھی، نواسا بھی، پوتا بھی، دادا بھی، پوتا بھی، ایکویلٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلودن مرودن مکحلین، یعنی بغیر مونچھ والے، بغیر داڑھی والے، مکحلین سرمیلی آنکھوں والے، وہم ابناء 30 او 33، کم سے کم عمر 30، زیادہ سے زیادہ 33، ایک ہی عمر، 30 سے کم کسی کا نہیں، 33 سے زیادہ ایج عمر نا، کٹنگ کی، باڈی بلڈر کی، اور جم، یہ وہ، کیا تمہارا بابا کی جگہ آٹو، ہاں، ایکٹنگ کرتے رہتے نا، ہاں، جنتی 30 سے کم نہیں، 33 سے زیادہ نہیں، داڑھی نہیں، مونچھ نہیں،
تو اب جتنے بھی یہ خان پٹھان لوگ ہیں نا جو کلین شو والے، یہ آج کے ہیرو کل کے زیرو، آج کے زیرو کل کے ہیرو. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے نا. 30 سے کم 33 سے زیادہ ہائٹ کا صورت آدم 60 ذراع. حضرت آدم علیہ السلام ہائٹ کے مطابق 60 گز 90 فٹ لمبے. ہاں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، زندگی ہے، موت نہیں ہے، صحت ہے، بیماری نہیں ہے. آج کیا کرنا مولوی صاحب، بچے کمانے والے لوگ مولوی صاحب شوگر نہیں کھا سکتا مولوی صاحب، وہاں سب نہیں. عیش و آرام کے سارے مواقع، کوئی پابندی نہیں. لہٰذا ہم کو آپ کو زندگی کے لیے کوشش کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنا، کرو گے انشاءاللہ، ہے نا. معراج کا جو تحفہ ہے اس کی قدر کرو گے. باتیں اور ہو سکتی، پہلے ہی میں 1 گھنٹہ لے لیا ہوں، شاید آدھا گھنٹہ آپ کا زیادہ ہو گیا ہے. برا مت مانیے، میں اگر کچھ باتیں کیا ہوں تو آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں کیا ہوں، آپ کو فکر بھی دلانے، شوق بھی دلانے کے لیے، ہے نا. ایک ٹائم کی نماز بھی 10 سال کی عمر کے بعد سے معاف نہیں. عمر یعنی ہماری نمازوں کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں، حلال حرام کی تمیز کرنا پڑے گا. جھوٹ مکر، ہماری دعائیں بے اثر ہو جائے گی اگر ہم حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہر چامت در کسیٹ کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مجھے کہنے زیادہ آپ کو سنے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرمائے. اس وقت جو فکری ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے مالداروں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایمان کے سپہ سالار بنائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام دشمن طاقتوں کو یا تو ہدایت دیں یا اپنے شکنجے میں کس لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، امن دے، سکون دے. کینسر سے بچا، ہارٹ اٹیک سے بچا، کڈنی فیلنگ سے بچا، ہائی بی پی سے بچا، لو بی پی سے بچا، ہائی شوگر سے بچا، لو شوگر سے بچا. اللہ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے. رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت عافیت امن و سکون کے دروازے کھول دے. ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اقارب دوست احباب خبر کے آغوش میں چاچو، اللہ سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. حد نظر تک اللہ ان قبر کو شادہ فرما دے. بالخصوص ہمارے عبداللہ صاحب جو ہمارے بھی عزیزوں میں سے تیسری بستی والے تھے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو کچھ اس بستی کے اطراف اکناف کے ہمارے توحید پرست بھائی لوگ گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کی بستی پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ توحید کی بستی ہے جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جہاں پر بڑے بڑے علماء آئے، جہاں توحید کا مضبوط قلعہ رحیم آباد دارالتوحید رحیم آباد جیسا ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات و اطراف اکناف میں عام فرما دے. اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء کے خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے. اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو ہم کو یہاں تک لائے، اللہ ان کے پیروں کی تکلیف کو اللہ دور فرمائے. اللہ ان کی چھوٹی بڑی تکلیف کو اللہ دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کو، آل اولاد کو اللہ صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے. جو بھی ہمارے نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، ہماری راہوں میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے. اللہ اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے 2 بھائی ہمارے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوتی تھی، ہمیشہ وہ دعا یاد کرنا. کیا دعا تھی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائمہ. اللہ میں جہاں بھی کھڑا رہوں اسلام کی حالت میں اسلام کے ساتھ کھڑا رہوں. وحفظنی بالاسلام قاعدہ، میں جہاں بھی بیٹھا رہوں اسلام کی حالت میں اسلام کے ساتھ بیٹھا رہوں. وحفظنی بالاسلام راقدہ، اللہ جہاں بھی بیٹھا رہوں میں اسلام کی حالت میں، یعنی ہر حال میں، قیام میں ہو، قعود میں ہو اور لیٹے ہوئے حالت میں ہو، میری اسلام کے ساتھ حفاظت. میری اور آپ کی یہی پرائے. دین ہے باقی تو ہم باقی ہیں. دین اگر باقی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں، فی دینی میرے دین میں، وہ دنیا یا میری دنیا میں، وہ اہلی میرے اہل میں، میری بیوی بچوں میں، وہ مالی میری روزی روٹی کے ذرائع میں، اللہم استر عوراتی، اللہ جانب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی